لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أفضل المبشرين والمنذرين مصداق طه وياسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد آزاداران شہزادی کونین علیہ السلام، ایام فاطمیہ اولا کی یہ مجالس برپا ہو رہی ہیں جس میں آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ ہمارے ہاں 2 تاریخ مانی جاتی ہے اس سلسلے میں، ایک 13 جمادی الاول اور ایک 3 جمادی الثانی۔ ریزن یہ ہے کہ تاریخ میں اختلاف ہو گیا کہ اصل میں 13 ہے یا 3 ہے، لہذا احتیاط کی بنا پر ہم شیعان اہل بیت علیہ السلام دونوں تاریخوں کو برگزار کرتے ہیں تاکہ شہزادی کا غم ہم سے نہ چھوٹے۔ اسی مد نظر کو رکھتے ہوئے کہ شہزادی کونین کے مظاہر کو اجاگر کیا جائے، اور خاص طور سے ایران کے آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی حفظ اللہ، آیت اللہ العظمہ اویس سستانی حفظ اللہ، اور آیت اللہ العظمہ سید خامنئی حفظ اللہ، ان تینوں نے خاص طور سے، اور بھی مراج اعظام نے کیا ہے، اس میں خاص محنت کی ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت جو اتنا اجاگر نہیں تھا ایام فاطمیہ، ہندوستان میں خاص طور سے ان لوگوں نے باقاعدہ اس کے اوپر پیسے خرچ کر رہے ہیں اور کیے بھی ہیں، اور یہ عزاداری منائی جا رہی ہے تاکہ ہم قاتلان زہرا کا پتہ لگائیں، ہمیں معلوم ہو سکے کہ آخر کون حضرات تھے جن لوگوں نے شہزادی کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ آپ کو 18 سال کی عمر میں کہنا پڑ گیا کہ ہمارے اوپر ایسے مصائب پڑے، کاش جو دن پر پڑھتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتی۔ اور واقعہ یہ میں بار بار یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ تاکہ تملق چاپلوسی نہ ہو، میں کسی کی چاپلوسی کرتا بھی نہیں، یہ توفیق الہی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مولانا تشریف فرمائیں یہ توفیق ہے خداوند عالم کی طرف سے، اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، کہ جو افراد ان مجالس کو برگزار کرتے ہیں اور ٹائم دیتے ہیں۔ دیکھیے پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے، وقت دینا بھی مسئلہ ہے۔ آج کے زمانے میں انسان وقت نہیں دے پاتا ہے۔ بامبے کی زندگی دیکھیے، کوئی مہمان آ گیا، کھانا کھلا دیں گے، پانی پلا دیں گے، لیکن رہنے کا کیا ہے، بستر دینا مشکل ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ مثال دے رہا ہوں میں۔ تو ٹائم دینا مشکل ہوتا ہے، پیسے کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے صرف،
تو جو افراد اس شہزادی کے خاص طور سے ایام اعزا تو الگ ہی ہیں، اور واقعاً قاتلان زہرا پہ کے افراد کو اجاگر کرنے کے لیے مراسم برگزار کرا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، شہزادی انشاءاللہ خاص اجر دیں گی۔ ایسے ہی نہیں شہزادی نے کہا کہ مولا علی سے کہ میرا جنازہ شب کی تاریخ میں اٹھا۔ یہ کوشچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے جو آج ہمیں سوچنا چاہیے کیوں یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال تو یہ ایام فاطمیہ اولیٰ اور ثانیہ 3 جمادی ثانی کو منایا جاتا ہے، اور اس وقت پورے دنیا کے اندر بہت ہی زور و شور سے منایا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہماری شہزادی پہ کیا مصائب پڑ گئے کہ آپ کو ایسے الفاظ کہنے پڑے۔ آسان چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ خمس مجالس ہے، اور آہستہ آہستہ آپ حضرات فضائل و مصائب سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ پہلی مجلس، لہٰذا میں نے کہا کہ مناسب ہے کہ سب چیزیں عرض کر دوں، چونکہ میری مجالس یوٹیوب پہ بھی جاتی ہیں اور ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں کہیں، تو اس طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اب میں اس ٹاپک پہ آ رہا ہوں کہ میرا موضوع 5 دن تک طہارت اہل بیت علیہ السلام ہوگا۔ اسی لیے میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پہ انتخاب کیا ہے، اور مولانا ابھی حدیث کے سامنے بھی ذکر ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اب یہ ورڈ ایک ہے انگریزی و عربی کا کہ انما کے اوپر بحث علماء نے کیا۔ میں سب کو چھوڑ کر کے، چونکہ مجمع طلبہ کا نہیں ہے اور طلبہ میں اور مولانا ہی ہے، لہٰذا یہ حصر کے لیے آتا ہے کہ فقط اور فقط، جسے آپ انگلش میں اونلی، صرف اور صرف۔ اب علماء اس میں بہت ہی علمی بحث کرتے ہیں کہ آخر یہ انما ایک ایسا ورڈ ہے عربی زبان میں گرامر کے اعتبار سے کہ اس کو ہم کہاں لے جا کر رکھیں، یریدوں پہ رکھیں جو ورب ہے، یا لیذھب پہ رکھیں وہ بھی ایک ورب ہے، یا یطہرکم پہ رکھیں کہ وہ بھی ورب ہے، فعل ہے مطلب۔ اس میں بڑی بحثیں ہیں، چونکہ اگر ہم اس کو یریدوں پہ رکھیں گے تو ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ صرف اور صرف خدا کا یہ ارادہ ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ خدا کا نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ یہ چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھے اور ایسا پاک کرے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ علمی بحثیں تھوڑا سا میں توجہ چاہوں گا، اور آپ حضرات مایوس نہ ہوئیے گا، انشاءاللہ آگے محظوظ ہوں گے۔ تھوڑی سی خوش بحث ہے یہ کہ انما یرید اللہ لیذھب، ایک اور نام تاکید ہے، عنکم الرجس اہل البیت، وہاں بھی لا کے حدی لائے ہیں، الف لام وہاں پہ لے آئے ہیں، پھر تطہیرا، یطہرکم تطہیرا۔ دیکھیے اب خاص توجہ چاہتا ہوں، آپ حضرت پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے، کہ خدا صرف اگر اس کو ہم یریدوں پہ لاتے انما کو تو صرف خدا کا ارادہ ایسا ہے، اور خدا جب صرف ارادہ کرے تو ظاہر سی بات ہے جو اتنا طاقتور ہو، جس کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اذا ارادہ ان یقول لشیء کن فیکون، کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے کہہ دے۔ یہ دیکھیے اس ہمارے آپ کے سمجھانے کے لیے کہنے کا ورڈ استعمال ہوا ہے، اللہ کہتا تھوڑی ہے، وہاں تو شانیت یہ ہے کہ اب میں کیا کون سی لفظ استعمال کروں کہ اللہ جو ارادہ نہیں، اللہ صرف اگر ہلکی سی نظر بھی کرے گا تو شے ہو جائے گی۔ ارادہ تو انسان بعد میں کرتا ہے، پہلے منشا بناتا ہے، پہلے پلاننگ بناتا ہے، نہیں پھر سوچتا ہے یہ چیز ہو جائے، تو اللہ کے لیے یہ معقول نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے خدا نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، تاکہ ہم اللہ کے ارادے کو سمجھ سکیں، چونکہ ہم اپنے ارادے کو جانتے ہیں تبھی ہم کو اپنا ارادہ سمجھ میں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیے پر محمد وعلى محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وہ فرمان ہے، تب آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل کے لیذھب عنکم الرجس، تو اللہ پہ لاتے ہیں تو یہ ہو جائے گا کہ صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ اب میں اشارہ کرتا ہوں، اگر لیذھب پہ لے جاتے ہیں تو یہ ہوگا کہ تم سے دور رکھے، صرف تم سے دور رکھے، کسی اور سے نہیں، صرف تم سے دور رکھے۔ اور اگر یطہرو تطہیرا پہ لے آتے ہیں کہ یطہرو، انما کا تعلق یطہرو سے ہے،
تو یہاں پہ آ جائے گا صرف تمہیں پاک رکھے. اور فرمائیے گا, دیکھیے علماء کتنی دقیق اور ایسی بحثیں کرتے ہیں کہ مطلب بہت, چونکہ اس کو سب نے لکھا ہے علماء اہل سنت نے بھی, میں سب کا نام لینا چاہتا ہوں, بڑے بڑے علماء نے اس پہ بحث کیا ہوا ہے. اور کچھ تو ایسے بھی ہیں حضور کہ بڑی باریکی سے, اور اس کو باؤنسر کہیے, یعنی نکل گئے. یہاں پہ طہارت کا تذکرہ زیادہ نہیں چھیڑا. اس کی وجہ یہ رہی, وہ چاہتے تھے کہ طہارت میں پورے گھر والوں کو لے آئے جائے اور سب کو پاک کر دیا جائے, اور خدا کا صرف یہ ارادہ تھا کہ جو چادر تطہیر میں صرف ان کو پاک کیا جائے. صلوات پڑھیے بر محمد والے محمد. اور فرمان ہے حضرت, تو طہارت اہل بیت علیہ السلام, طہارت. اب دیکھیے ترجمہ یہ ہوتا ہے, جیسے میں پڑھتا رہتا ہوں, آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں کہ اہل سنت کے یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما. ان کا ترجمہ قرآن میں پڑھیے گا, سیدھے راستے کی ہدایت فرما, سیدھے راستے کی ہدایت کر. تو یہ وہی کہتا ہے جو ہدایت یافتہ نہ ہو. ہمارا علماء کیا کہتے نہیں, ہمیں سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر قائم رکھ. قائم رکھ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس پہ چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے, اسی میں باقی رکھ. اگر ایک جملہ کہوں, اگر پیغمبر بھی یہ نماز پڑھتے تھے نا, سمجھ رہے, پیغمبر نماز پڑھتے تھے, وہ یہ کہتے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے تھے, اگر میرا ہی پیغمبر یہ کہے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرما, تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اس لیے جب ہمارا نمائندہ رہبر لیڈر ہی ہدایت یافتہ نہیں ہے تو ہمیں کیا ہدایت کرے گا. بس فرما رہے ہیں آپ, لہذا مشکل ہو جائے گی. تو ہمارے علماء نے کہا نہیں, اس کو ایسے ترجمہ کرتے ہیں, اور صحیح بھی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. اب آپ محسوس ہو گئے میں کہاں سے کہاں لے جانا چاہتا ہوں. اب آئیے وہاں, انما یرید اللہ حضور لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا صرف اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت صرف تمہیں کو پاک و پاکیزہ رکھے, کرے نہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں, کرے کر دیں گے, انہوں نے کرے کیا ہے, عجیب مشکل ہے. اما ذرا چادر تطہیر میں جھانک کر دیکھ لینا کہ وہاں کوئی حسنین و حسین کے علاوہ اور بھی ہے یا نہیں ہے. اگر رکھنے کا مسئلہ, کرنے کا مسئلہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک کرے, تو تمہارا نبی تو چادر تطہیر میں ہے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے محمد. ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی پاک ہی نہیں ہوا, پھر تم کیسے نبی مان لیے اسے. لہذا اب وہ کہتے ہیں, دیکھیں علمی بحث ہے, اور مجھے مزہ بھی آتا ہے, لطف آتا ہے علمی بحث کرنے میں, چونکہ آپ پڑھے لکھے علماء بھی حضرت بھی موجود ہیں. یہ کہا کہ پاک کرے, فائدہ نہیں ہے. پھر اب سوچیے کتنا, یعنی میں تو ابھی تعجب یہ کرتا ہوں کہ مسلمان, سمجھ رہے ہیں مسلمان, یعنی مسلمان کہاں جا چکا ہے, اپنے نبی کی اور اپنے اہل نبی کی اس طریقے سے تعریفیں کر رہے ہیں. پاک کرے کہتے حضور, یہاں پہ الفاظ تو کرنے کی ہے. دیکھیے بات صحیح ان کی ہے کہ ابھی میں نقل کر رہا ہوں, بات یہ صحیح ہے کہ حضور آپ عربی بولتے کہتے ہیں کہ طاہر, جو عربی جانتے ہیں, طاہر آزا, ان سے پاک کرو, ہے نہیں, تو کیوں نہیں کہتے پاک رکھو. تو ٹھیک ہے, میں نے ٹھیک ہے, آئیے قرآن دیکھتے ہیں. ہر جگہ لفظی ترجمہ نہیں ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پہ آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو مسائل الجھ جائیں گے. پاک کریں گے تو فائدہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. اہل بیت علیہ السلام کیا آئے تھے, ہے کہ نہیں, پاک وہاں کی جو چیز نجس ہو تو آپ کہیں گے اللہ کا ارادہ یہ ہے, سمیر بھائی, کہ پاک کرے, تو مشکل ہے. پھر تو پوری سمجھے بیڑا غرق ہو جائے گا, پورا روٹیاں ڈوب جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پھر تسلسل نبی, اہل بیت, اماموں کا حضور, تو کیا ہو جائے گا, کیا نہیں. اب اللہ نے سورہ رحمان کے آیت پڑھتا ہوں, والسماء رفعها ووضع الميزان. اللہ نے, وہ کہتے ہیں کہ پاک کریے ترجمہ, ہم نے کہا نہیں, پاک رکھے کریں گے, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت نعوذ باللہ العاذ باللہ کہ دوسری شکل میں آئے تھے, ہے کہ نہیں ہے. تو پاک کرے کیا معنی ہوتا ہے. اللہ تو یہ اعلان کرنا چاہتے پاک رکھے, ہم نے جس طرح پیدا کیا ہے ویسے یہ پاک رہے, کوئی غلاظت ان کے پاس نہ آنے پائے. توجہ رکھیے گا,
اب کہا کہ حضور قرآن میں بہت سی آیتیں ہم نے، آئیے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ کیجئے. والسماء رفعها ووضع الميزان، سورہ رحمان. اللہ نے رفع کے معنی بلند کیا. تو کیا اللہ یہ آسمان زمین میں پڑا ہوا تھا؟ خدا نے حضور اٹھا کر اس کو زمین سے اٹھا کر اوپر رکھا. وہاں کیا کہتے ہیں؟ بدل گئے وہ. اب نہیں کہہ رہے ورڈ کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا کہ نہیں، اللہ نے اس کو بلند ہی پیدا کیا. ایسا نہیں زمین پہ آسمان گرا ہوا تھا، اس کو اللہ نے بلند کیا، اٹھا کے اوپر لگایا، بانس سے، تمبو سے اور بمبو سے، جو بھی آپ کہہ لیجیے، ہے نہیں. تو کہتے نہیں، اللہ نے، حضور محظوظ ہوں گے، بلند پیدا ہی کیا. تو میں نے عرض کیا اما پھر جھگڑتے کیا ہو؟ یہی کہہ دو جیسے اس کو بلند پیدا کیا، اہل بیت کو طاہر پیدا کیا. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. فرمایا آپ نے. تو اپنے مطلب کی لے لیتے صرف، اور جہاں اہل بیت کا مسئلہ آتا ہے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور یہ کیسے ہو جائے گا؟ قرآن کی مثال، والسماء رفعها، بلند پیدا ہی کیا. بھائی کہیں لکھا ہوا تاریخ میں دکھا دے کہ زمین پہ آسمان پڑا ہوا تھا، اللہ نے اٹھا کے اوپر لگا دیا ہو. نہیں، اب وہاں وہ بھی لکھتے ہیں کہ بلند پیدا کیا. تو وہاں تو ایسے تم اپنا صحیح کر لیے، جب ہمارے اہل بیت کا مسئلہ آتا ہے تبھی تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا، عجیب الفاظ قرآن کے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، رِجْس کو، دیکھیے لفظ رِجْس، رے جیم سین، اردو میں کہیے یہ 3 ورڈ حروف جو ہے رِجْس، اس کے معنی پلیدگی، گندگی، کفر، بے ایمانی، شک، شبہ، کذب، دھوکہ، فریب. میں ایسے نہیں بولتا ہوں، یاد رکھیے، میں ہمیشہ نظر رکھتا ہوں تاریخ پہ اور تفاسیر پہ. میں سب تفسیر کے پس منظر میں بول رہا ہوں. علماء نے بڑے معنی پیدا کیے اس کے لیے، بتائیں رزق کے معنی کیا ہے. خود میری تحقیق کے مطابق قرآن میں انشاءاللہ آئندہ تاریخوں میں پڑھوں گا کہ 9 جگہوں پہ صرف یہ لفظ رزق آئی ہوئی ہے. 9 جگہوں پہ رزق، اور 9 جگہوں پہ الگ الگ معنی میں آیا ہوا ہے. توجہ رکھ رہے ہیں، قرآن کے اندر جو نص ہے حضور الگ الگ معنی میں، لیکن سب ملا کر کے یہ ہے کہ وہ شیخ خود سید محمد حسین طباطبائی الرما تفسیر المیزان میں اس ذیل میں کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں رزق اسے کہتے ہیں کہ جس سے انسان بہت زیادہ نفرت کرتا، متنفر ہو، بہت ہیٹ کرتا ہو، اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہو. ہر وہ شے جس سے انسان بہت زیادہ نفرت کرتا ہو وہ کیا ہے؟ رزق ہے. اب ایک جملہ کہوں، اما تمام معنی یہاں لے آؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو دور رکھے، بہت فرمایا آپ نے، میں بہت باری باتیں کر رہا ہوں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو پلیدگی اور گناہوں سے اور عبادت سے دور رکھے، نہیں. یہ کہتا تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا کہ ان کے اندر عبادت کو جذب کرنے کا نعوذ باللہ صلاحیت ہے. اللہ نے یہ کہا نہیں، ان کے اندر وہ نہیں ہے، یہ تو معصوم پیدا ہی ہوئے ہیں، ان سے تمام برائیوں کو دور رکھنا ہے. جب برائی ہوگی اہل بیت کے قریب نہیں آئے گی. اب عزیزان گرامی، میں تفسیروں کے پس منظر میں جملہ کہتا ہوں، اب یاد رکھیے گا، جو جس کے اندر بھی شک و شبہ کا اعتقادی شبہ ہو یا اصولی شبہ ہو، کوئی بھی شبہ ہو، اعتقاد میں کمزور ہے، نماز میں ضعیف ہے، شک کرتا ہے، تو اہل بیت کے قریب نہیں آئے گا. اب جو فرش اللہ پر نہ سمجھنا وہ رزق ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا ہم تمام رزقوں کو اہل بیت سے دور رکھتے ہیں. صلوات پڑھیے پر محمد و آل فرما رہے ہیں. تو اس طریقے سے کہا رزق کو دور رکھے، رزق کو دور رکھنا ہے. مثال دوں بچوں کے لیے، ایک بچہ ہے موبائل رکھا ہوا ہے، مثال دے رہا ہوں، مثال میں کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا. اب یہ مولانا کو بچے کی مثال دے دی، مثال سامنے مثال دے رہا ہوں. اب وہ بچہ ہے وہاں بیٹھا ہوا، یہاں پہ ہیٹر ہے، سمجھ لو، توجہ چاہتا ہوں، بار بار وہ آ رہا ہے، تو اب کس کو ہٹائیے گا؟ ہیٹر نہیں ہٹائیے گا. ہیٹر کو ہٹائے کہاں لے جائیں گے؟ پھر سردی کا موسم ہے، باہر تو لے نہیں جائیں گے. بچے کو ہٹائیے گا، توجہ رکھیے گا، بچے کو ہٹائیں. کیوں؟ لہذا اللہ نے کہا کہ ہم نے رزق، تمام رزقوں کو دور رکھا ہے. کوئی بھی رزق ہو، چاہے منافقت کا ہو، شک و شبہ کا ہو، بے ایمانی کا ہو، بے اعتقادی کا ہو، کوئی بھی رزق ہو،
تمام دنیا کی غلاظت کسی طرح کی ہو، چاہے اعتقادی، چاہے غیر اعتقادی، چاہے جسمی، چاہے روحی، چاہے معنوی، تمام خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ میں نے اہل بیت سے دور رکھا ہے اور ایسا پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق تھا. تبھی تو اللہ نے یہ کہا کہ میں نے اہل بیت تم کو ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق تھا، یعنی تمام غلاظتوں سے دور رکھا ہے. اب شب و شبہ کی بھی غلاظت نہیں آ پائے گی. اے عزیزان گرامی، یہی تو وجہ ہے کہ جب پیغمبر نے کہا، توجہ رکھیے گا، کہ لاؤ میں جاتے جاتے تمہارے لیے ایک کاغذ قلم سے اب کاغذ کے اوپر اپنے ہاتھوں سے کچھ نوشتہ لکھ جاؤں، تو جس کے پر رزق تھا. توجہ رکھیے گا. اس نے کہا کہ یہ انسان جو ہے کچھ بک رہا ہے، لہذا پیغمبر کو کچھ نہ دیا جائے. عزیزوں، مسلمانوں سے مخاطب ہوں، یہ نہ سمجھنا تمہارے خلیفہ تھے، یہ تو وہی رزق بول رہا تھا جو اہل بیت سے دور ہونا چاہ رہا تھا. صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، اللہ نے ہر طرح کی پلیدگی کو دور رکھا ہے. اعتقادی کی علماء لکھتے اعتقادی ہو، معنوی ہو، روحی ہو، سب نجاست کو، سب خباثت کو، سب برائیوں کو اہل بیت سے دور رکھا ہے. ہمارا جملہ کہہ دوں، وہ تو چھوڑیے، خباثت کی بات تو الگ ہے. چادر تطہیر تو وہ چادر ہے کہ گھر میں زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس آنا چاہتی ہیں. پیغمبر نے کہا انتی الی الخیر، تم ٹھیک ہو، بے گناہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. اللہ اکبر. اور فرمایا آپ نے، کہا نہیں آپ وہی رہیے. جبریل آتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ اذن لے کر آئے ہوئے ہیں. ایسا دروازے سیدہ ہے سلام اللہ علیہا کہ جہاں ملک الموت آتا ہے اذن مانگتا ہے. ادھر سے فرشتہ چلا، جبریل آئے، کیا اجازت نہیں لیا ہوگا؟ پروردگار سے بالکل اجازت لیا. مفسر لکھتے ہیں لیا، لینے کے بعد آئے لیکن کھڑے ہو گئے آ کر کے. اب اس بیت میں چادر میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ اذن کی ضرورت پڑ رہی ہے. وہ فرشتہ حضور جو بغیر پوچھے ہوئے ہر ایک کے پاس چلا جاتا ہے. کوئی پوچھتا کسی سے کہ حضور آؤں آپ کی جان میں لے لوں؟ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی جان نکال لوں، فلاں کی جان لے لوں؟ کوئی پوچھا کسی سے؟ آج تک ریکارڈ ہے کہ فرشتہ کسی سے نہیں پوچھتا. وہ جبریل آتے ہیں، اسرائیل ملک الموت. لیکن جب وہاں سے چلے تو تیرے پیغمبر پہ آئے تو کیا کہا کہ میں آ سکتا ہوں؟ پیغمبر کے اتحاد کی بات کر رہا ہوں. کہا نہیں، سو رہے، آرام فرما رہے، بھی نہیں. بار بار جبریل بھی آئے. اب کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ ابھی حدیث کے سامنے سنی، کیا کہا؟ پوچھتے ہیں کیا میں چادر کے اندر داخل ہو کر کے چھٹا ہو جاؤں؟ عجیب جملے ہیں، میں اس کی توجہ کروں گا کہ میں چادر میں آ کر کے یا رسول اللہ میں چھٹا ہو جاؤں. ہمارا جملہ کہتا ہوں، قدر کیجئے گا. آپ تاریخ میں یہ نہیں دکھا سکتے کہ فرشتہ اتنا بابرکت ہونے کے بعد، انسان تو خواہش کرتے ہیں کہ زمین پر کسی نے فرشتہ ہونے کی، بہت سے لوگ خواہش کرتے ہیں، لیکن اہل بیت نے کبھی فرشتہ ہونے کی خواہش نہیں کی تھی. یہ تو اہل بیت کا در تھا. جہاں فرشتہ اگر انسان بننا چاہتا ہے، کہتا ہے کیا میں چادر میں جا سکتا ہوں؟ اور فرمایا آپ نے، فرشتہ کہتا ہے میں اس میں چھٹا ہو جاؤں. اس کے کون ہے؟ انسان اس کے اندر ہے، فرشتے نہیں تھے. ظاہری جسم کے قالب میں تھے. تو کہا کہ نہیں، میں آج چھٹا ہو جاؤں. لیکن مخصوص ہو گیا چادر تطہیر میں. اور وہی جبریل روز آتے تھے، ڈیلی آتے تھے، وہی لا کے دیتے تھے. آج کیا ہے؟ یا رب من تحت الکسا. حضور کیا جملہ، یہی تو ہے، یا رب ومن تحت الکسا. پالنے والے یہ کون ہے چادر کے اندر؟ تطہیر کی بات ہو رہی ہے. اما بھیا آپ ڈیلی آتے تھے، وہی لے کر کے آتے تھے، دروازہ پرانا ہے، سب کچھ جانا پہچانا ہے یا نہیں ہے؟ پھر آپ پوچھ رہے ہو کون ہے؟ آج کیا دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اللہ تعارف کرا رہا ہے. تو معلوم ابھی جب انوار الہی، انوار پنجتن جمع ہو گئے تو جبریل کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں. اب آتے تھے، الگ الگ آتے تھے، پیغمبر کے پاس آتے تھے، تحمل کرتے تھے. لیکن جب یہ پانچوں نور جمع ہو گئے، جب لائٹنگ زیادہ روحانیت بڑھ گئی، اب جبریل کی آنکھوں کو دکھ نہیں رہا ہے کون ہے. اب اللہ نے تعارف کرایا
इंट्रोडक्शन कराया, हुम फातिमतो अबूहा व बालुहा व बनुहा। जुमला कहता हूँ, हमेशा छोटों का तारुफ बड़ों से कराया जाता है या बड़े का तारुफ छोटों से कराया जा रहा है। ये नहीं कहते कि रसूल हैं, उनके दामाद हैं, उनकी बेटी हैं, उनके नवासे हैं, बल्कि मरकज़े तारुफ बनाया तो फातिमा ज़हरा को कहते हैं। नहीं, आज मैं पहचानवा देता हूँ कि फातिमा ज़हरा की शख्सियत क्या है। ये फातिमा है, उनके बाबा हैं, उनके शौहर हैं, उनके बेटे हैं। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम फातिमतो, क्यों मरकज बनाया, मरकज तारुफ बनाया ताकि दुनिया अहमियत समझ ले। और अजीजों यकीनन जानिए क्यों बनाया, इसलिए कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ऐसी शख्सियत का नाम है कि यहीं से चश्मे फूटेंगे। कौन चश्मे? इमामत के चश्मे फूटेंगे, एजाज के चश्मे फूटेंगे। इसी का 12वां फर्जंद आएगा तो दुनिया जब जुल्म और दौर से भरी होगी तो अदल इंसाफ से भर देगा। इसीलिए अल्लाह ने तारुफ किया, देखो इस शख्सियत को पहचानो, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पहचानो। याद है उमर चादर के साथ डेली याद थे आप, क्या हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? नूरानियत बढ़ी हुई है, चादर की नूरानियत, अतहार की नूरानियत, उस अनवार मुक़द्दसात की नूरानियत इतनी बढ़ी हुई है क्या पहचान नहीं पा रहे? तारुफत हुम फातिमा। पूछूं बच्चा किसका है तो आप बाबा का दादा का नाम बताइएगा, है कि नहीं? कौन लोग हैं तो बुजुर्ग से पहचानवाइएगा। नहीं, यहाँ पे शहजादी कौन से बताया पैगंबर ने। देखो जितने इमामत के चश्मे फूटेंगे तो यहीं से चलेंगे। दुनिया रोशन होगी तो इन्हीं के चिराग से रोशन होगी, है ना? ये आप यहाँ बैठे हुए क्या है? जो उन्हीं का फैज़ है जो हम अल्हम्दुलिल्लाह शियान अहले बैत फख्र किया कीजिए। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी कहते हैं फख्र करो कि तुम्हें इमाम जाफर सादिक मिला, इमाम कासिम मिला, इमाम जवाद मिला, इमाम हसन मिला, इमाम हुसैन। चैलेंज करते हैं, वो कहते हैं कौन दुनिया का ऐसा मजहब है जिसके ऐसे नुमाइंदे हो, लाके दिखाओ जो मासूम हो। और मेरे पास दोस्त हिंदू भी हैं, कृष्ण का तस्करा हुआ, उनके क्या मक्खन, ये कैसा जो खुद मुश्किल में हो, बड़े अल्फाज संभाल के बोल रहा हूं, ये रहबर कैसा भाई? हमारे यहाँ इनके दामन में एक बाल भी दिखा दीजिए अगर, शायबाद मासूम पैदा किया अल्लाह ने, मासूम। और एक जुमला कहूं, मुस्कुरा रहे तो जुमला कहता हूं, एक खलीफा है, कहता मेरे लिए एक शैतान है, कभी कभी मुझे टेढ़ा कर देता है। और जब टेढ़ा करते हो तो तारीख के जुमले है ये, मैं अरबी को भी आती है उसकी। कभी जब मुझे टेढ़ा कर दे तो मुझे सीधा कर देना। अमा जो खुद टेढ़ा हो वो टेढ़ो क्या सीधा करेगा? सलावत पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये अहले बैत मुसल्लम हम फातिमा तो फख्र कीजिए। अब्दुल्लाह इब्न उमर भाई तो कहते हैं कि फख्र करो ऐसे को मानने वाले। तभी तो हम कहते हैं कि बस शफाअत होगी। अमाल में कमी है बेशक, अल्लाह जैसे चाहता हम नहीं पढ़ सकते। अल्लाह अकबर का बच्चे याद आ गए, घर के मसाइल याद आ गए, समीर भाई हैं उनके बिल्डिंग के जितने काम हो रहे होंगे याद आते होंगे, है कि नहीं? ऐसा तो कि हकीकत ही है, इसमें कोई वो नहीं है, हमको भी आते, सबको आते हैं। बहुत कम अफराद ऐसे हैं जो बहुत ही मुश्किल से, शायद आयतुल्लाह बहजत जैसे लोग, खुदा गनी का रहमत करे, मैं उनके साथ नमाज पढ़ी, मगरिब की सीर पढ़ी, रोते थे वाकई। वो उसके लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं वाकई अपने कहता हूँ कि शायद कुछ कह के कि हम सुधर जाएं। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। लेकिन शफाअत इसलिए कहते हैं पढ़िए कुनूत में आ मिलना, रब आ मिलना बेफज़लिक वला तो आ मिलना बेअदलिक। पालने वाले तू हमारे साथ अपने फजल करम से क़यामत में इंसाफ करना। आदल करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? बस एक भी नमाज नहीं। मगर है यहाँ पर, अब आता हूँ अपने मौजू पे। मगर एक तवक्को है शहजादी के, ये तो कहिएगा कि शहजादी मैंने अभी मोहब्बत में रोया था, बेटे की मोहब्बत में वाकई रोया था। फरशेजा बिछाई तो मोहब्बत में बिछाई, कोई रिया नहीं थी। जबकि रोने के लिए कहा रिया भी करो आप, तब भी जन्नत वाली है। नहीं रोना आ रहा है तो रोने की शक्ल बनाइए, पैगंबर की हदीस हमने नकल किया है।
شکل بنائیے. ایک آدمی انسان نہیں رو پاتا ہے, نہیں رونا آتا ہے, شجاع ہے مثلا, سب دل کا ہے, کہ رونے کی شکل بھی بنائے گا تب بھی جنت واجب ہے. اللہ فضیلت دیکھا آپ نے. یہ حدیث جانے کا بس میں نے وہی تمام کر انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اسی سے یاد رکھوں. طہارت اہل بیت علیہ السلام, آپ مصاب ہو لیجیے, کسی غم میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر, شہزادی کونین کا غم ہے, جس نے مرثیہ پڑھا, کیا پڑھا؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لیالیا. میرے اوپر ایسے مضامین پڑھے کہ اگر دین پر پڑھتے, شہزادی کے الفاظ دیکھیے, دین پر, دین تو اجالا ہوتا ہے نا, روشن ہوتا ہے نظرداروں, دن پر پڑھتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے. میں کیا پڑھوں, کیسے مصائب زہرا پڑھوں. اللہ اکبر. فارسی کا شعر پڑھتا ہوں, پیامبر اجر رسالت خاص تو سیوی زدی, پیامبر اجر رسالت خاص تو سیوی زدی, بے حیا سیلی کے اجر رسالت نمی شبا. پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ ہمارے طرح بدانوں سے محبت کرو. اللہ, ابھی رحلت پیغمبر کو 75 دن 3 مہینے قریب گزرے ہیں, اور دروازے پہ کیا ہو گیا؟ آگ لکڑیاں لے کر آ گیا. عجیب کیا کہ مظالم شہزادی کے اوپر بھی ہوتا تھا. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں مصاب ہوں گے آپ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, سنیے گا, جملہ سنیے گا, صاحب اعمال الواعظین آدھی میں دیکھ رہا تھا, کتاب اعمال الواعظین, اس میں تحریر فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ بعد کا ہے. کہتے ہیں ہم نے جدہ کے بارے میں جملہ کہا, صرف عزاداروں گوشوارے کربلا میں نہیں چھینے گئے تھے, جناب سکینہ کانوں سے گوشوارے چھینے گئے تھے, لیکن ملعون نے ایک ایسا تماچا مارا شہزادی کے رخسار پر کہ امام کہتے ہیں کہ آپ کا کان کا گوشوارہ نکل گیا, خون بہنے لگا. اللہ اکبر. مسائل کیا پڑھا جاتا تھا, علی موجود ہے, شہزادے موجود ہیں. امام جعفر صادق اسلام کہتے ہیں تماچا مارا, ارے وہ تماچے کا مارنا, گوشوارے کا نکلنا میرے ذہن میں آتا رہتا ہے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق کا زمانہ بعد میں ہے, لیکن یہ انوار تھے, ان کا وجود تھا زیادہ, گویا دیکھتے رہو گے. ایک مرتبہ ابن عباس بیٹھے پیغمبر اسلام کے پاس, پیغمبر اسلام روتے چلے جا رہے, پوچھتے ہیں ما یبکی کا یا رسول اللہ, اے پیغمبر گرامی آپ کون سی چیز رلا رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انا ابکی لشرار امتی لذریتی بعد وفاتی لشرار امتی, میں اپنی ذریت کے لیے رو رہا ہوں. مراد فاطمہ زہرا امام حسین علیہ السلام ہے. ارے اپنی اولاد کے لیے رو رہا ہوں کہ میری امت کیا کرے گی. اللہ اکبر. جب آپ لکڑی لے کر عزاداروں, ایک مرتبہ کسی نے کہا ارے اندر چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں. ملعون کہتا بولو کانو ہو تو ہوتے رہے, ہم گھر کو جلا دیں گے. عزاداروں اب کیا بتائیں, جملہ کہتا ہوں, شہزادی آپ کو تماچے لگے, آپ پیاسی تو نہ تھی, گوشوارے گر کے آپ پیاسی تو نہ تھی. ارے کربلا میں ذرا بھیا حسین اپنے بیٹے حسین کی بیٹی کو دیکھیے گا, 3-6 ماہ کی 6 سال کی بچی, ارے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ بابا کو یاد کرتی رہتی ہے, آج میرا بابا کہاں چلا گیا. جزاکم ربکم, خدا آپ کو کسی غم میں رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے. اے عزاداروں, شہزادی پہ کیا گزر جاتی ہے. جناب حسن علیہ السلام اندر ہیں, دروازے پہ ہے. جملہ کہتا ہوں یاد رکھیے گا, شہزادی کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کس کے ظلم کیا کر رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ظلم. وہ شہزادی کونین, اس کی عظمت کو پیغمبر جو بار بار پہچانواتے تھے. آپ جب کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے پہلے آ کر در سیدہ کو سلام کرتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ یا بعد الرسالہ یا محمد الوحی. ارے اس پر سلام ہو جو بعد رسالت ہے, جہاں پہ وحی آتی ہے. اور لیکن مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے, اسی دروازے پہ آ جاتے, ہجوم کرتے ہیں, حوالے دیے جاتے ہیں, کس میں علی ہے, فاطمہ زہرا ہے, حسنین ہے, لیکن کوئی ایک نہ سنتا ہے. اے عزاداروں دروازے میں آگ لگ گئی, آگ کا لگنا تھا. ایک مرتبہ جملہ کہوں آخر مصاحب عزاداروں, ایک مرتبہ جب یہ گرتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا کے
اوپر گرا تو شیخ محمد قمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، میں ہمیشہ ہزاروں معتبر روایتیں پڑھتا ہوں، لکھتے ہیں کہ دخل مسمار فی صدرہا، ارے دروازے کی کلے صدر سیدہ میں درائی۔ ایک مرتبہ دادارو فاطمہ زہرا گری، یا حفظت و خدونی، اے حفظہ میرا موجب شہید ہو گیا، مجھے سہارا دو۔ ایسے حالات میں عورتیں کو بلاتی ہیں، مولا کو کشا کشا لے جا رہے تھے، جناب سیدہ نے مولا کو نہ بلایا، کہا اے حفظہ، ارے میرا موجب شہید ہو گیا۔ حفظہ آئی، سہارا دیا، واہ محسنہ، واہ محسنہ کی آواز بلند ہو۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا اس مختصر سے توسل قبول فرمائے، پانے والے ہمیں جو مقروض ہوں وہ قرض رکھیں سرائے پر فرما، جو پریشانیاں آ رہے ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جہاں جہاں ہم شیعہ اہل بیت ہیں بالخصوص، اور جہاں جہاں مسلمان ہیں ہم سب کی حفاظت فرما، بے اولاد کو صاحب اولاد فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعریف فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔